بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبینا و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم علوم حدیث کے حوالے سے بعض دروس دیں گے، جس میں ہم بنیادی نکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو علوم حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، جس میں حدیث کے منابع ہیں، مصادر ہیں، حدیث کی کتب، محدثین ہیں، اصطلاحات ہیں حدیث کی، رجال بھی اس کا ایک حصہ ہے، رجالی کتب بھی اس کا ایک حصہ ہے جس سے حدیث کی پرکھ ہوتی ہے۔ تو آج کا پہلا درس ہم حدیث کی تدوین کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی تاریخ سے شروع کریں گے۔ تو حدیث پہلے ہوتا کیا ہے؟ حدیث کا ایک مطلب عربی زبان میں نئی چیز ہوتا ہے، جدید چیز، اس کو بھی کہتے ہیں حدیث۔ لیکن ایک حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، کوئی کلام، کوئی چیز جو کہی جائے، حدیث۔ لیکن اس کا اصطلاحی جو مطلب ہے، ایک لغوی مطلب یہ اصطلاحی مطلب ہے کوئی بھی معصوم کا فرمان، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور ائمہ علیہم السلام کا فرمان جو ہم تک پہنچا ہو ایک سند سے، وہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو حدیث کی ابتدا ظاہر زمانے نبوی سے ہی ہو گئی تھی، اس کی کتابت کی بھی ابتدا ہو گئی تھی۔ امام علی علیہ السلام احادیث لکھا کرتے تھے، کتاب علی ان کے پاس ایک تھی۔ اس طرح سے دیگر اور صحابہ بھی احادیث لکھا کرتے تھے۔ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ بات مروی ہے، بعض صحابہ لکھتے تھے۔ تو حدیث اس دور سے بھی لکھی جاتی رہی۔ پھر آگے بعض روایات کے مطابق حضرت عمر کے دور میں اس پہ پابندی عائد ہو گئی۔ پھر عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے، اموی خلیفہ تھے، انہوں نے آ کے اس کی پابندی ہٹا دی، اور پھر دوبارہ سے حدیث انہوں نے کوشش کی کہ ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی جائے، جامع قسم کی، لیکن وہ اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ اس حکومتی سطح پہ یہ مکمل کرتے۔ تو پھر جو اوائل میں حدیث کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک صحیفہ حمام ابن منبہ ہے، جو ابو ہریرہ راوی تھے، ان کے ایک شاگرد تھے حمام ابن منبہ۔ تو انہوں نے ایک صحیفہ لکھا تھا، اس میں چند احادیث ہیں، غالباً 100 کے آس پاس یا اس سے تھوڑی سی زیادہ یا کم۔ تو وہ صحیفہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ ارلیسٹ، سب سے پرانا ہمارے پاس حدیث کے حوالے سے جو ریٹرن کوئی کتابی کوئی لکھی ہوئی چیز ہم تک پہنچی ہے۔ پھر باقاعدہ جو کتاب ہے وہ امام مالک کی موطا ہے۔ امام مالک ظاہر اہل سنت کے 4 ائمہ جو ہیں، مالکی فقہ کے مؤسس ہیں امام مالک، تو ان کی کتاب الموطا ہم تک آئی ہے۔ تو یہ تدوین حدیث کے حوالے سے ایک نیا دور جو شروع ہوا وہ امام مالک کی کتاب سے ہوا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ کتب لکھی گئیں، پھر دیگر کتب لکھی گئی، جیسے مسند ایک ایسی، مسند ویسے تو اسناد سے ہے، اسناد یعنی مسند یعنی مسندن، جو سند کے ساتھ جو کوئی چیز بیان ہو اسناد کے ساتھ۔ تو یہ مسند کمپائلیشنز جو ہیں، مسند کی جو کتب لکھی گئیں، مسانید، تو ان میں ایسا تھا کہ ہر راوی کے حساب سے اس کی احادیث نقل تھی۔ جیسے مسند علی ابن ابی طالب، اس میں صرف امام علی علیہ السلام کی احادیث ہے۔ پھر مسند اہل بیت، اس میں اہل بیت کی ساری احادیث۔ پھر مسند الشامیین، شام کے لوگوں کی احادیث جو شام کے مقیم ہیں۔ اور اس طرح سے مسند احمد ابن حنبل بھی اس طرح سے لکھی گئی ہے، مسند طیالسی ہے، مسند ابی اعلیٰ ہے، اور دیگر مسند کی کتب ہیں۔ پھر دوسری کتب لکھی گئیں جن میں جیسے موطا امام مالک ہے، اس میں ابواب ہیں، پہلے ایک باب ہے، اس میں پھر حدیث ہے۔ مسند سے مختلف اس لیے کیونکہ مسند میں راوی کے حساب سے تقسیم تھی ابواب کی، لیکن یہاں پہ فقہ کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ وضو کے ابواب، پھر اس میں وضو کی ساری احادیث ہیں مختلف راویوں سے، اور اس طرح سے۔ تو یہ یوں شروع ہوا حدیث کا سلسلہ اور اس کی تدوین کا، جو زمانے نبوی سے چلا، اور اس کی جو انتہا تھی، یعنی اس کے بعد پھر مزید کوئی نئی احادیث نہیں لکھی گئی، صرف پرانی کتب کو ان سے لے کے مختلف تصانیف لی گئیں۔ تو یہ 5ویں 6ٹی صدی ہجری تک تمام احادیث لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ابن صلاح ایک بہت بڑے اہل سنت کے علوم حدیث کے بلکہ بانی ہیں، ایک طرح سے المقدمہ ان کی کتاب ہے۔
تو یہ حدیث کے علوم کی سب سے پہلی کتب میں سے تھی، اور باقاعدہ اس کو آج بھی سنی ریفر کرتے ہیں. 5ویں صدی ہجری کے تھے وہ بھی تقریباً. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی دعویٰ کرے اس کے بعد کوئی نئی حدیث لائے کوئی نئی سند سے، تو اس کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ 5ویں 6 صدی ہجری تک اگر کوئی حدیث لکھے گا تو اس کو مکمل ایک سند چاہیے، تقریباً 15-20 افراد کی نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے اس وجہ سے اب کوئی بھی گھڑ سکتا تھا. تو 5ویں 6 صدی ہجری تک یہ سلسلہ تمام ہو گیا تدوین حدیث کا. باقی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے شیعی اور سنی دیگر منابع اہم جو ہیں ان کی.